بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج جو میں واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس واقعے کا تعلق پورے پاکستان سے ہے، میڈیا سے ہے، ہماری قوم سے ہے اور بالخصوص مسلمانوں سے ہے۔ جب سے یہ سال سٹارٹ کہہ لیں پرسوں سے ہوا ہے، کل سے، اور اس سے پہلے جب سے یعنی ظاہر ہے ڈیٹ قریب آتی ہے یکم اگلے سال کی، جب تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ آنے والا سال جو ہے وہ بڑی جلدی سے آ رہا ہے، تو میڈیا کے اوپر پیمسٹ بڑے متحرک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے چینل جو ہیں وہ پیمسٹوں کی بڑی دھوم دھام سے جناب آؤ بھگت کرتے ہیں، ان سے مشورے لیتے ہیں، پشین گوئیاں کرواتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آج آپ سے بات کروں گا۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک شیئر کریں۔ ناظرین، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج جو کہ تھوڑا سا اسلامی چینل ہیں، جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریریں کرواتے ہیں اپنے چینل کے اوپر، باعث ثواب، دین کے پھیلانے کے حوالے سے کہہ لیں، تبلیغ کے حوالے سے کہہ لیں، اویئرنیس کے لیے کہہ لیں، اسی طرح کچھ میں اب نام لینا نہیں پسند کروں گا، سبھی چینلوں نے ایسا کیا ہے، تقریباً یوٹیوب چینلوں نے بھی ایسا کیا ہے، سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں اور مین سٹریم میڈیا کے جو چینلز ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے، اور جو اسلامی پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں چینل، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے کہ پیمسٹوں کو بلایا ہے، اپنے پروگرامز میں بلایا یا پوری نشست ان کے ساتھ رکھی اور جناب پشین گوئیاں کی کہ نواز شریف کے لیے سال کیسا رہے گا، عمران خان کے لیے سال کیسا رہے گا، فوج کے لیے کیسا رہے گا، ہمارے لیے کیسا رہے گا۔ خدا کے بندو، تم مسلمان ہو، تمہیں اللہ پہ یقین نہیں ہے، تم اپنی سوچ وچار سے کوئی بھی تدبیر کرو، یہ تو جائز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں نے بھی یہ ایک مفتی صاحب نے ایک جو اشاعت ہوتی ہے، اسلامی اشاعت ہوتی ہے اخبار کی یا رسالے کی، اس میں نے پڑھا۔ بہرحال آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، اگر کوئی مسٹیک ہو تو آپ ہمیں انفارم بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں جی کہ ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر گئے، تو پیچھے سے کوئی صحابی آئے اور پوچھا، یعنی نوک کیا، دروازہ نوک کیا، دستک دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر آتی ہیں، یا مطلب اندر سے بات کرتی ہیں دروازے سے، پوچھتی ہیں کون؟ بتایا میں فلاں صحابی۔ فرمایا حکم، کیسے آئے آپ؟ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا تھا، تو آپ نے فرمایا آپ تو باہر گئے ہوئے ہیں، تو کام بتائیں۔ کہنے لگے مجھے رات ایک خواب آیا ہے، تو میں نے اس خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب خواب پوچھا اور اس کی تعبیر بتا دی، تعبیر کچھ یوں تھی، خواب کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کہ آپ کے جو بڑے ہیں اس سال میں وہ فوت ہو جائیں گے، آپ سے بچھڑ جائیں گے۔ جس بڑوں میں کوئی آپ کا بڑا بھائی ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کا تایا ہے، کوئی اس طرح جو آپ کے بڑے ہیں، وہ اس سال آپ سے بچھڑ جائیں گے، یہ آپ کے خواب کی تعبیر بنتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر آئے تو پوچھا عائشہ میرے بعد کوئی آیا؟ آپ فرمانے لگیں ہاں یا رسول اللہ، فلاں صحابی آیا تھا۔ فرمایا پھر انہوں نے مجھے خواب بتایا اور میں نے تعبیر بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیوں بتائی تعبیر اس کو؟ آپ نے جو اس کو بتایا ہے وہی اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ کھنونی جو تعبیر ہوتی ہے خواب کی، وہ کبھی بھی نہ بتائی جائے۔ اور اس سے پھر ہم نے کچھ جاننے والوں سے مشورہ کیا، خود اس کے اوپر انالیسس کیا، یہ میں اب اپنی بات لگاؤں کرنے۔ جب ہم نے اس کے اوپر خود سرچ کیا، سوچ بچار کی، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کسی کو خواب کی ایسے ہی تعبیر بتا دیں تو جاننے والے کو خواب جس کا آپ کو اس نے بتایا، اس کو وہی اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا۔ خواب اگر آپ کو آئے تو آپ کسی باعلم شخص سے پوچھیں، کسی نتھو خیرے سے کبھی بھی خواب کی تعبیر نہ پوچھیں۔ اگر آپ کو خواب آئے تو پہلی بات بتائیں ہی نہ کسی کو،
اگر آپ کو کوئی ڈراؤنا خواب ہے تو اس کے اوپر آپ صدقہ خیرات کر کے اللہ پاک سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ خواب کی کوئی اچھی تعبیر ہے تو آپ کسی سے پوچھنا ہی چاہتے ہیں، یا آپ برے خواب کی بھی پوچھنا ہی چاہتے ہیں میرے بھائی، تو پھر کسی ایسے باعمل شخص سے، با علم شخص سے پوچھیں جس کو خواب کی تعبیر بتانے کا پتہ ہو۔ اگر تعبیر نہ بھی بتانے والی ہو تو پھر بھی اس کو یہ علم ہو کہ میں نے اس بندے کو کیا بتانا ہے۔ تو اس لیے اب جو پیمسٹ ہیں، یہ جو اپنی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، یا دنیا کے بارے میں، یا اداروں کے بارے میں، یا نواسیف کے بارے میں، یا سیاست کر رہے ہیں لوگ ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں، یا عمران خان کے بارے میں، یہ انتہائی جہالت ہے، یہ علم نہیں ہے۔ بھائی علم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی تدبیر کریں، مشورہ دیں کسی کو۔ یہ نہیں ہوتا کہ فلاں کے ساتھ یوں ہو جائے گا، فلاں کے ساتھ یوں ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں بھی ہونا تو اگر آپ کوئی برا سوچنا شروع کر دیں، آپ اس کے اوپر ٹکٹکی باندھ لیں، آپ اس کے اوپر ایک ذہن بنا لیں، تو عین ممکن ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ یہ بھی ایک مفتی صاحب کا میں نے بیان سنا ہے، باقاعدہ انہوں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گمان کے مطابق ہوں۔ میں آپ کے ساتھ آپ کے گمان کے مطابق ہوں۔ آپ یعنی بندہ، اللہ پاک فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے۔ جب ہمارے گمان ہی غلط ہوں گے، گمان ہی نیگیٹو ہوں گے، گمان ہی برے خیالات پر مبنی ہوں گے میرے بھائی، تو اللہ پاک بے نیاز ہے، وہ ذات بے نیاز ہے۔ اس کو ہمیں وہ نواز دے پھر بھی فرق نہیں پڑتا، وہ کچھ نہ دے پھر بھی فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ ذات اپنی ہستی میں یکتا و ثانی، مطلب یکتا ہے اور واحد ہے، واحدہ لا شریک ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ نقصان ہمیں ہی ہوگا، ہم انسان ہیں۔ تو انسان گھاٹے میں، یہ بھی آپ نے سورہ عصر بھی سنی۔ بہرحال یہ ناظرین، ایسے معاملات سے بچنے کے لیے ایسے لوگوں کے اوپر کبھی بھی دھیان نہ دیں۔ یہ جتنے بھی پیمسٹ پیشین گوئیاں کر رہے ہیں ان کے اوپر کبھی بھی دھیان نہ دیں۔ اپنے معاملات اپنی عقل سمجھ تدبیر سے کریں اور پھر اللہ پاک پر چھوڑ دیں، اور جو اللہ پاک نتیجہ دے اس کو قبول کریں، اور اللہ پاک کی رحمت مانگیں ہر وقت، اللہ پاک کی ہر وقت رحمت مانگیں۔ ناظرین، آج کا یہی ہمارا پیغام ہے آپ کو کہ آپ ان پیشین گوئیوں پہ نظر نہ دھریں، اللہ پاک پر یقین رکھیں بطور مسلمان۔ اللہ پاک آپ کو ایمان دے، آپ کو صحت دے، تندرستی دے اس نئے سال میں۔ نیا سال آپ کو 2022 مبارک ہو، خوشیاں سے یہ سال آپ کی زندگی یہ سال خوشیوں سے بھر دے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔